अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे। आयत नंबर 13 और 14 हमारे सामने है। इससे पहले हमने दो बड़ी बड़ी आयतें जो कि कानून वरासत से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए रख दी कि वर्सा है वो कैसे तकसीम करना है, तरके में किसका कितना हिस्सा है, वो हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह उन दो आयतों में पढ़ लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपने उसे समझ लिया होगा। अब अल्लाह ताला उसी बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो हैं ये अल्लाह की हुदूद हैं। ये जो मैंने बताई हैं, ये तुम्हें पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी कि किसको कितना हिस्सा मिलना है, ये अल्लाह की तरफ से कायम करदा हदूद है। तिल्का हुदूदुल्लाहि, ठीक है, हुदूदुल्लाहि, ये अल्लाह के कायम करदा हदूद हैं। उसके बाद देखें दो जुमला शर्तिया जिसे कहते हैं ना, एक शर्त रखी जाती है कि जो कोई ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा होगा, तो जवाब शर्त आएगा। फिर उसके बाद अगली आयत भी शर्त से स्टार्ट हो रही है कि जो कोई ऐसा करेगा और ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। इस तरह की जो तरकीब होती है उसको जुमला शर्तिया कहा जाता है कि एक शर्त रखी जाती है, फिर उसका जवाब शर्त दिया जाता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको ये होगा, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका बदला ऐसे मिलेगा। ये जो असलूब होता है अरबी ज़ुबान में, उसकी कैसी कॉम्पोजिशन होती है वो आज आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू मैंने बता दिया कि तिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह ने कहा कि ये अल्लाह की हुदूद हैं। आगे देखें, व से शुरू हो रही है और दोनों को आप कंपैरिजन करते जाएं। एक जैसे तो हैं ही, लेकिन इसमें कुछ स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें भी हैं जो कि आपको हिफ्स में आपको याद रखनी है। सबसे पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा, तो कैसे अल्लाह ताला ने कहा वमई युतिल्लाह व रसूलहु, अल्लाह देखिए ज़बर के साथ है, तो जो कोई भी अल्लाह की व रसूला, लाम के ऊपर भी देखें ज़बर है, तो अल्लाह और उसके रसूल की, जो हु की ज़मीर है ये अल्लाह की तरफ है, तो जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की युतिअ, असल में ये आइन जो है साकिन है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई जुमला होता है तो इसमें जो फ़ेल मुदारे यूज़ होता है वो मजजूम होके आता है, लेकिन चूँकि अब ये जज़्म हो गया था, साकिन हो गया, आइन साकिन था, आगे हमज़ातुल वस्ल है, वो भी आगे लाम साकिन है, उसको अब कैसे जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए फिर जो दो साकिन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इल्तक़ाए साकिनीन के रूल के मुताबिक पहले साकिन को ज़ेर दे के आगे जोड़ा जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़ेर नज़र आ रही है, युतिल्लाह व रसूलहु, इसको आपने याद रखना है। और यू से शुरू हो रही है या पेश यू, वमन युतिल्लाह व रसूलहु, ये अब आगे जो है वो है जवाब शर्त। युदखिलहु, वो दाखिल करेगा उसे, कौन दाखिल करेगा? अल्लाह दाखिल करेगा उसे, हु की ज़मीर अब उस मन की तरफ जा रही है कि जो कोई भी अतात करेगा, ठीक है। युदखिलहु, युदखिलहु, अब इसको बहुत गौर से पढ़ना है। और ये जो मैंने कहा ना कि ये उसलूब ऐसा है कि दोनों शर्त और जवाब शर्त दोनों में जो फ़ेल मुदारे यूज़ होता है वो मजजूम होता है। तो यहाँ पे भी जज़्म है, जिसका जज़्म हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आगे इल्तक़ाए साकिनीन की वजह से ज़ेर दिया हुआ है। और ये भी युदखिल भी जो है वो मजजूम है, युदखिला नहीं है, युदखिलू नहीं है, तो युदखिल हु उसे, तो वो दाखिल करेगा उसे जन्नात में। और जन्नात यहाँ पे हालत नसब में है। आपको पता है जन्नातुन हालत रफ़ा होती है, जन्नातिन और जन्नातिन दोनों नसब और जर हालत दोनों में जन्नातिन होता है। तो जन्नातिन, युदखिलहु जन्नातिन, तो ये जन्नातिन आपने याद रखना है। आगे उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बता दी, जैसे हम हमेशा जन्नात की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, बागात की डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला कहते हैं तजरी मिन तख्तिहल अनहारो, कि जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। अब आगे एक और डिफरेंस की चीज़ है, उसमें अल्लाह ताला यहाँ बात कर रहे हैं खालिदीन फीहा। बात एक शख्स की हो रही थी कि जो शख्स भी अल्लाह की अतात करेगा, अल्लाह उसे दाखिल करेगा जन्नात में जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फ़ीहा। लेकिन ये खालिदीन जो है यहाँ पे जमा फॉर्म में आ रही है कि वो हमेशा रहेंगे फ़ीहा उसमें, ठीक है, हमेशा रहेंगे उसमें।
اب اور یہاں پہ ہم جب دیکھیں گے نار کی بات ہوگی تو یہاں پہ خالدن فیہا ہے، اور یہاں پہ ایک جیسے مفرد ہے نا، ایک واحد کے فارم میں خالدن آتا ہے. تو یہ ڈفرینس آپ نے نوٹ کرنا ہے دونوں آیتوں میں. اس کی ریزن کیا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ نے اس طرح سے اس آیت کمپلیٹ کرنا ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ٹھیک ہے، اور اگلی آیت بھی اسی طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ پہ ختم ہوگی کہ یہ جو ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے. کیا کامیابی اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور صرف ایک کام کہا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بس اور کوئی بات نہیں ہے. جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا. ٹھیک ہے، خالدین فیہا بھی ساتھ آپ جوڑ لیں گے. یہ فریز تو ہم بہت بار قرآن میں پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی اینڈنگ اس طرح سے ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ذالکہ وذالکہ، تلکا سے بات شروع ہوئی تھی، ذالکہ پہ بات ختم ہو رہی ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے. تلکا جو ہے وہ انس کے لیے ہوتا ہے، اور ذالکہ جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے. حدود چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے یہاں پہ تلکا آیا، جبکہ فوز جو ہے وہ مذکر ہے اس لیے ذالک الفوز العظیم، ذالکہ کا اسم اشارہ یوز ہوا بعید کے لیے. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَمَن یعص اللہ. ٹھیک ہے، وَمَن یعص اللہ. اب آپ کہیں گے یہاں پہ بھی تو زیر ہے، کیا یہ زیر جو ہے اس کے لیے ہے؟ نہیں، یہاں پہ جو چیز ڈراپ ہوئی ہے اس ورب کو کرنے کے لیے، مجزوم کرنے کے لیے، اس کا یا ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وَمَن یعص اللہ اصل میں ہوتا ہے یعصی، تو جب اس کو مجزوم بنایا جاتا ہے تو اس کا یا ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ آپ کو صرف صاد نظر آ رہا ہے اور زیر کے ساتھ. وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَہُ. اب یہاں پہ جو اس کے اپوزٹ بات بتا دی گئی اس میں دو کنڈیشنز رکھ دی گئیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَہُ، جو کوئی بھی یعصی ہے. یعصی کا میننگ ہوتا ہے، عصو جو ہے وہ نافرمانی کے لیے، ٹرانسگریشن کے لیے، بات نہ ماننے کے لیے آتا ہے، کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا کس کی. اسی طرح سے دیکھیں اللہ اور رسول دونوں نصب حالت میں آ رہے ہیں، زبر کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ و رسولہ، تو دونوں کی بات آ رہی ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ایک اور کام کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یہ جو حدود پہلے بات کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، اور انہی کی بات ہو رہی ہے کہ اور جو کوئی تعدّ یعنی کہ عداوت اسی سے نکلتا ہے نا، جو کہ نافرمانی اس کے وہ بھی نافرمانی ہوتی ہے، دشمنی کرے گا، اور کراس کر لینا، اپنی باؤنڈریز کو کراس کر لینا کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، یتعدّ حدودہ. جو کوئی اس کی باؤنڈریز کو کراس کرے گا، یدخلہ، وہ بھی یدخلہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی کیا کر رہے تھے، کہیں داخل کر رہے تھے. اور یہاں پہ یہ لوگ وہاں پہ تو جنات میں داخل ہو رہے تھے، اب یہاں پہ ہے یدخلہ نارا. نارا دو زبر کے ساتھ میں نے بتایا نا نصب حالت میں، یہ بھی جنات تن بھی نصب حالت میں ہے، لیکن اس کا جو دو زیر ہے کیونکہ یہ جناتن جمع سالم مؤنث ہے تو اس کی حالت نصب میں بھی آتن کی آواز آتی ہے آخر میں. یہ زیر جو ہے صرف جر کی علامت نہیں ہے، نصب میں بھی جناتن ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی منصوب تو نظر آ رہا ہے، دو زبر نظر آ رہے ہیں، تو یہ نارا. یدخلہ نارا، اسے اللہ داخل کرے گا آگ میں. اب یہاں پہ دیکھیں خالدن فیہا، تو یہاں پہ خالدن فیہا کیوں ہے اور یہاں پہ خالدین فیہا کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ خالدین کا ورڈ جو ہے وہ ایک جمع آپ کو ایک لوگوں کا ساتھ، یعنی کہ ایک مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اجتماعیت کو شو کر رہی ہے کہ سب مل کے رہیں گے وہاں پہ، جبکہ نار آگ میں انسان اکیلا ہوگا. اسی لیے یہاں پہ خالدن فیہا، ہمیشہ وہ رہے گا. یہاں پہ وہ ہے نا ہمیشہ وہ رہیں گے. جنات میں ہمیشہ لوگ اکٹھے خوش ہوتے ہوئے رہیں گے، آپس میں اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے. لیکن نار میں ایک تنہائی اور وحشت کو شو کرنے کے لیے یہاں پہ ایک خالدن جو ہے وہ فٹ یہاں پہ بیٹھتا ہے یہ ورڈ. تو خالدن فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، تو یعنی کہ اکیلا رہے گا. اس لیے خالدن جو ہے وہ مفرد کے فارم میں آیا ہے، خالدین جو ہے جمع کی فارم میں ہے، یہ خالدن جو ہے مفرد ہے. تو یہ اس طرح سے علماء اس کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتے ہیں جب اس کی
بلاغت دیکھی جاتی ہے نا کسی بھی آیت کی، یا عربی زبان میں جب بلاغت کا ذکر آتا ہے تو علماء یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خالدین یہاں پہ کیوں یوز کیا، خالدن یہاں پہ، خالدین یہاں پہ کیوں نہیں یوز کیا. تو یہ اس طرح سے اس کی ریزن انہوں نے بتائی ہے. اور جہاں جیسے وہ آیت ختم ہو رہی تھی وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، لہو اس کے لیے. پھر بھی دیکھیں نا ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، من، یہ من کی طرف یہ ہو کی ضمیر جاری ہے، اور اس کے لیے ہے عذاب مہین. مہین کہتے ہیں رسوا کن، بہت ہیومیلیٹنگ قسم کا عذاب ہوگا اس کے لیے. وہ جو تنہائی ہے، وحشت ہے، اکیلا پن ہے، اور وہ بھی، اور اس کی ہر طرح کا جو ایک رسوا کن عذاب ہے اس نار میں اس کو ملے گا. کس صورت میں؟ اگر یہ دو کام کرے گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور اللہ کی حدود کی پامال کرے گا. تو یہ دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہیں. دوسری آیت میں یدخلہ نارن یدخلہ جناتن، یہ تو آپ کو یاد رہے گا، اور جناتن کے ساتھ تجری من تحتها الانہار بالکل یاد رکھنا ہے. خالدین فیہا اور خالدن فیہا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جب جنات کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا کہا ہے، اور جب نار کی بات ہو رہی ہے تو بیچ میں اس کی کوئی ڈسکرپشن بالکل بھی نہیں دی. جیسے اللہ تعالیٰ نے تجری من تحتها الانہار جنت کی ڈسکرپشن دی تھی، یہاں پہ نار کی کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے، صرف کہا خالدن فیہا. اس میں آپ نے یہاں پہ اخفا کرنا ہے غنہ، خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ہے بہت ہی رسوا کن عذاب. تو آئی ہوپ کہ یہ آیت آپ کو ایزی لگے گی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وہاں سے جو سٹارٹ کر کے یہ پورا یہ جو وراثت کا سلسلہ ہے یہاں آج ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم نیا ایک حکم جو ہے وہ جو سورہ نساء میں آتا ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.